أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، تو سود مند نہ ہوئی ان کو یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقہ پر چلے۔ تو یہاں پر جو ہے منافقین کی بدخصلتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے انہیں کہا گیا کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم فساد نہیں بلکہ آپس میں صلح کرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر دوسری دفعہ ان کو کہا گیا کہ تم ایمان لے کے آؤ، ایسے جیسے یہ صحابہ کرام اور مومنین کی جماعت ایمان لے کے آئی، تو انہوں نے ایمان والوں کو یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو سفہاء یعنی کم عقل اور بے وقوف کہا۔ اس کے بعد یہاں پر تیسری ان کی بدخصلت کا ذکر ہے کہ جب وہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مومن بن جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیاطین کے پاس خلوت میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے استہزاء کرتے ہیں، بطور تمسخر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ورنہ ہم دل سے تو تمہارے ہی مشرب میں ہیں، ہم دل سے مسلمان نہیں ہیں، دل تو تمہارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ سامنے ایمان کا اظہار صرف استہزاء اور تمسخر کے طور پر اور انہیں بے وقوف بنانے کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ استہزاء کہتے ہیں کسی کا مذاق اڑانا، اور تمسخر کہتے ہیں کسی کے اوپر ہنسنا۔ جب وہ منافق لوگ ایمان والوں کے پاس آتے تھے تو وہ انہیں کہہ دیتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مومن ہیں۔ بعد میں جب ان کے پاس منافقین اپنے شریروں کے پاس جاتے تھے، اپنے رئیس و سرداروں کے پاس جاتے تھے تو وہاں آ کے کہتے تھے کہ ہم تو صرف تمہارے ساتھ ہیں، انہیں بے وقوف اور پاگل بناتے ہیں۔ وہ کرتے کس وجہ سے ہیں؟ تاکہ وہ ہمیں مسلمان سمجھے اور ہم سے مسلمانوں کا سب معاملہ کریں، جیسے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ رہیں، آگے ہمارا جان اور مال مسلمانوں کی طرف سے محفوظ ہو جائے اور ہمیں مال غنیمت میں حصہ مل جایا کرے۔ کیونکہ جب مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ کافروں کے ساتھ جہاد کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، تو جب ان کو فتح ہوتی تھی جو کافروں کا مال ہوتا تھا وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے تو وہ مسلمانوں کے پاس مال غنیمت بن کر آ جاتا تھا۔ تو اسی طرح یہ منافق لوگ بھی ان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کے کافروں کے ساتھ لڑائی کرتے یا کسی شکل میں بھی ان کو جو ہے وہ مال غنیمت میں دنیاوی فائدہ ہو جاتا تھا۔ یہاں آیت میں منافقین کے متعلق یہ جو فرمایا گیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ منافقین اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو یہاں سے شیاطین سے مراد کیا ہے؟ سردار و رؤسائے یہود، یعنی کہ یہودیوں کے بڑے بڑے سردار اور رئیس لوگ، اور منافقین اور کفر و شرک کے لیڈر مراد ہیں، جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے، جو گمراہ کن لوگ تھے، ان کو یہاں پر شیاطین سے مراد لیا گیا۔ اور شیطان کا لفظ عربی زبان میں بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، ہر سرکش کو اور ہر بھڑکانے والے کو اور ہر گمراہ کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں۔ جو بھی راہ راست سے ہٹائے، جو بھی جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرے، وہ شیطان ہے، انسان ہو یا جنات ہو یا حیوانات،
یہ سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے شیطان کا لفظ۔ آگے فرمایا منافقین کی اس احمقانہ بات کا جواب دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، انہیں پاگل بناتے ہیں، بطور تمسخر ان کے اوپر ہنستے ہوئے ان کو خوش کرنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یعنی کہ استہزاء کرنا، مذاق اڑانا۔ آگے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، در حقیقت اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش فہمی میں ڈالے ہوئے ہیں، تاکہ کیونکہ ہم جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، بلکہ اللہ ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اللہ پاک کیا کر رہے ہیں؟ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور اللہ پاک انہیں ڈھیل دیتے چلے جا رہے ہیں، ڈھیل دیتے چلے جا رہے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں اور اپنی بے غیرتی میں، اپنی کم عقلی میں وہ کیا ہے؟ مضبوط ہو رہے ہیں اور حیران و سرگرداں ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ منافقین یہ بے شعور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دو رخی برت کر مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں، دو رخی برت کر مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ خود بے وقوف بن رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے کر خود انہی کے ساتھ استہزاء کا سامان کر دیا کہ جب اپنی شرارت اور کفر میں خوب کامل ہو جائے، یعمہون فی یمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اپنی شرارت کے اندر، اپنی سرکشی کے اندر خوب اچھی طرح مضبوط ہو جائے، تو پھر اس وقت اچانک ان کو پکڑ لے۔ اللہ پاک نے ان کو ڈھیل دے رکھی، کیونکہ یہ معاملہ اللہ کی طرف سے ان منافقین کے استہزاء کے مقابلہ میں ہے کہ جو منافقین نے مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کیا، ان کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی، یا ان کے سامنے مالی مفاد کی خاطر ان کے سامنے مومن بن کے آگے پیچھے جا کے وہ کافر بن جاتے تھے، تو ان منافقین کے استحقاق کے مقابلہ میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ استہزاء کر رہے ہیں، اس لیے اس کو بھی استہزاء کہہ دیا گیا۔ آگے دوسری بات فرمائی کہ ان منافقین کے بارے میں فرمایا گیا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے تو فائدہ مند نہ ہوئی، فما ربحت تجارتهم، تو ان کی تجارت کا انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، وما كانوا مهتدین، اور نہ یہ ٹھیک راستے پر چلے، یعنی کہ ان منافقین کو تجارت کا سلیقہ بھی نہ ہوا کہ انہوں نے ہدایت جیسی اچھی چیز چھوڑ کر جو ہے گمراہی جیسی بری چیز خرید لی۔ ہدایت سے اچھی چیز کیا ہے کہ ہدایت انسان کو مل جائے، وہ سیدھا جنت میں چلا جائے، ایسی چیز کو چھوڑ کر گمراہی جیسی بری چیز خرید لی۔ کیونکہ منافقین چونکہ اکثر لوگ ان میں سے تاجر لوگ تھے، اس لیے ان کو یہاں پر تجارت کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ فرمایا کہ ان لوگوں کا تجارت اور سوداگری کا بھی سلیقہ نہ آیا کہ بہترین قیمتی چیز یعنی ہدایت کو چھوڑ کر انہوں نے گمراہی خرید لی، یعنی ایمان دے کر ردی اور ناقص اور باطل اور خراب چیز یعنی کفر اور گمراہی خرید لی۔ تو آگے ان منافقین کی حالت کو مزید بھی واضح اور ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے دو مثالیں قرآن کے اندر اور بیان فرمائی ہیں تاکہ ان منافقین کی کم عقلی اور بے وقوفی واضح ہو جائے، جس کا بیان انشاءاللہ اگلی آیات میں درس قرآن کے اندر آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے ہمیں ہر قسم کی سرکشی سے، ہر قسم کی طغیانی سے، ہر قسم کے بے وقوفی سے، کہ ہم دھوکہ دہی سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، کہ منافقین کی سی زندگی اللہ پاک جو ہے ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، کیونکہ منافقت ایسی بری چیز ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل۔ ایک تو ہے مسلمان لیکن منافق نہیں ہے، اس کے اندر کچھ گناہ ہوں گے تو وہ سزا پا کر جنت کے اندر چلا جائے گا، اور ایک ہے کافر۔ ہاں جی، سب سے اونچے اوپر والے درجے میں کون سے ہوں گے؟ گناہ گار نافرمان مسلمان، سمجھ آئی؟ اس سے نیچے والے درجے میں ہوں گے کافر لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، اللہ رسول کو مانا ہی نہیں، اور اس سے نیچے والے درجے کے اندر کون ہوں گے؟ جو مسلمان بھی بنتے رہے اور اپنے آپ کو کفریہ زندگی میں بھی ڈھالتے رہے، ظاہری طور پر مسلمان تھے اور اندرونی طور پر کیا ہے وہ کافروں کا سا عمل کرتے تھے۔ کیا نام ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین کیا ہیں؟ جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ تو اللہ پاک سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہر وقت اللہ پاک ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمارے اندر منافقت پائی جائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ ہم کو دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرما تاکہ ہم حق و باطل اور نیک و بد میں تمیز کر سکیں اور حق کو اختیار کر لیں اور باطل سے گریز کریں۔ یا اللہ ہم کو ظاہر و باطن میں شریعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرما اور خلوت و جلوت ہر حال میں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ یا اللہ اس دنیا کی زندگی میں ہم کو آخرت کی تجارت اور کمائی کی توفیق عطا فرما اور دین کو کھو کر دنیا کے کمانے سے کامل طور پر بچا۔ اے اللہ آج بھی جو منافقین ہمارے ملک یا عالم اسلام میں گھسے ہوئے ہیں ان کی چال بازیوں سے محفوظ فرما اور امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا رب۔